السلام علیکم۔ قربانی میں جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کے لیے احادیث ہیں، جس کے اندر ہمیں مین 4 کنڈیشنز احادیث میں بتائی گئی ہیں کہ جانور کو لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور جانور کے کان نہیں کٹے ہوئے ہونے چاہیے، جانور کا سینگ نہیں ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے، نکلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ تندرست ہونا چاہیے، ہیلدی اینیمل ہونا چاہیے۔ یہ 4 مین کمپوننٹس احادیث میں ہمیں ملتے ہیں سلیکشن آف دی اینیمل اگر ہم قربانی کے لیے کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس نارملی جو اینیملز لیے جاتے ہیں، نارملی جو ٹرینڈ بن گیا ہے وہ موٹے جانوروں کا، ٹھیک ہے۔ ایک تو ورڈ ہے موٹا تازہ، جو کہ صحت مند کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ پھر ایک آتا ہے حد سے زیادہ موٹے جانور، جو فارمی اینیملز ہوتے ہیں، جن کو کچھ زیادہ ہی موٹا کر دیا جاتا ہے، جو موٹاپا انہیلدی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس انہیلدی اینیملز جو ہوتے ہیں وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ اب اوور ویٹ ہوں یا انڈر ویٹ ہوں۔ جو موٹے جانور آپ فارمز میں دیکھتے ہو، موٹے موٹے دیوز بڑے بڑے جانور بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے قربانی کے لیے جائز نہیں ہیں، وہ سارے انہیلدی اینیملز ہیں، وہ کسی طرح بھی قربانی کی کیٹیگری کے لیے جو بتائے گئے ہیں اس میں فال نہیں کرتے۔ وہ موٹے جانور ہیں، لوگوں کی اپنی پسند ہے، ان کو احادیث سے خلاف جا کے جانور پسند کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مین پرابلم ایک یہ بھی ہے انڈر ویٹ اینیملز کے لیے۔ جو لوگ تھوڑا سستا اینیمل افورڈ کر سکتے ہیں وہ گائے لے کر آ جاتے ہیں، جس کی پسلیاں نکل لی ہوتی ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ انڈر ویٹ ہوتا ہے۔ انڈر ویٹ اینیمل بھی قربانی میں نہیں لگتا ایز پر احادیث۔ لوگ کیا کرتے ہیں، سستا جو افورڈ کر سکتے ہیں بیچارے غریب لوگ، جو لاکھ سے کم کا جانور یا لاکھ سے 1,20,000 1,30,000 کے حوالے سے جو جانور خرید کے لے کر آ رہے ہیں آج کے دور میں، وہ انڈر ویٹ اینیمل ہے، اس کی پسلیاں اگر نکلی ہوئی ہیں تو وہ قربانی میں نہیں لگتا۔ پھر لوگ یہ بولتے ہیں کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ نیت قبول کرے گا، لیکن نہیں، اللہ نے آپ کو کنڈیشن بتا دی ہے کہ سلیکشن آف دی اینیمل یہ ہوگا تو میں قبول کروں گا، ادروائز میں قبول نہیں کروں گا کیٹاگوریکلی۔ انہوں نے کنڈیشن ہی بتا دی ہے قربانی کی۔ اچھا، اگر آپ گائے افورڈ نہیں کر سکتے 1,00,000 کی، 80 کی، 70 کی، تو یار آپ بکرا لے لو، ضروری تھوڑی کہ آپ کمزور گائے لے لو۔ اچھا، اس میں انڈر ویٹ کی کیا مین پرابلم ہے؟ انڈر ویٹ اس اینیمل کو کہتے ہیں جس کو اگر ہم ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر سے گوشت کا مادہ کم نکلے، اور جو نان ایڈیبل مٹیریلز ہیں، جو اوفل وغیرہ ہے، جو مطلب اوجڑی وغیرہ، اس کا وزن زیادہ ہو، اس کو انڈر ویٹ اینیمل کہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا جانور ذبح کر کے کھاؤ، یا جب بھی ذبح کرو جس سے زیادہ لوگ کھا سکیں۔ تو یہ اینیمل ہم عید کے لیے ذبح کر رہے ہیں، بے شک قربانی اللہ کے لیے جا رہی ہے، لیکن جو گوشت ہے وہ تو انسانوں میں بٹے گا۔ اب آپ کیا ہڈیاں بانٹو گے انسانوں میں؟ تو جو انڈر ویٹ اینیملز ہوتے ہیں وہ بھی قربانی میں جائز نہیں ہے، جس طرح بڑے اوور ویٹ اینیمل جائز نہیں ہے، اسی طرح انڈر ویٹ بھی اینیملز قربانی میں جائز نہیں ہے بالکل بھی۔ کوئی اگر مولوی بولتا ہے تو اس کو دکھا دو، احادیث میں 4 آپشن ہے، اس کے اندر صحت مند اینیمل کا ہونا یہ فرض ہے، یہ لازم ہے۔ تو موٹا جانور بھی ہیلدی نہیں ہوتا، انڈر ویٹ اینیمل بھی ہیلدی نہیں ہوتا۔ تو پلیز اگر آپ کے پاس 1,00,000 تک کی رینج ہے، اس میں آپ کو اگر ہڈیوں والا جانور مل رہا ہے، ہاں اگر کوئی چھوٹا گینا ملتا ہے جو گول مٹول ہے، پر 2 دانت کا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ آپ لے سکتے ہو، لیکن نہیں تو پھر آپ بکرے ذبح کر لو۔ اور بکرے اور اونٹوں میں بھی یہی ہے کہ وہ موٹے تازے ہونے چاہیے، انڈر ویٹ نہ ہو اور نہ ہی وہ اوور ویٹ ہو۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔